بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پردیسی نیوز۔ شارجہ میں کم سن لڑکی اپارٹمنٹ سے گر کر ہلاک، بدقسمت بچی کے والدین کئی گھنٹے تک اس کی موت سے انجان گہری نیند سوتے رہے۔ شارجہ میں ایک المناک سانحہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک 14 سالہ لڑکی اپنے اپارٹمنٹ سے گراؤنڈ فلور پر گر کر ہلاک ہو گئی۔ پولیس کے مطابق بچی کا تعلق بھارت کی ریاست کیرلا سے ہے۔ یہ واقعہ رات کے وقت 2:30 بجے پیش آیا۔ بچے کے والدین اپنی لخت جگر کی موت سے بے خبر کئی گھنٹے سوتے رہے۔ انہیں اس واقعے کی خبر تک بھی نہیں کہ جب پولیس اور طبی امداد اس کی ٹیموں نے آ کے ان کو جگایا۔ بدنصیب والدین یہ خبر سن کر سسکتے رہ گئے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آدھی رات کے وقت کسی شخص نے ایک شدید زخمی لڑکی کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع کیا، جس کے بعد طبی امداد کی ٹیمیں اور ریسکیو عملہ چند منٹوں کے اندر جائے وقوع پر پہنچ گیا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اسپتال لائے جانے سے کافی دیر تک ہی دم توڑ چکی ہے۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں خودکشی کے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد بھی مزید حقائق سامنے آ سکیں گے۔ بچے کے والدین کافی عرصہ سے شارجہ کے علاقے التعاون کے ایک رہائشی بلڈنگ میں مقیم تھے۔ ان کے 2 جڑواں بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک کی زندگی ختم ہو گئی۔ مرنے والی بچی عجمان کے ایک اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ مقامی چرچ میں بچی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل دبئی میں مقیم ایک افغانی لڑکی سیلفی لینے کے دوران کثیرہ منزل عمارت کی 17 منزل سے اچانک نیچے گر گئی، جس کے بعد اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مقامی اخبار کے مطابق 16 سالہ افغان لڑکی اپنے والدین کی اپارٹمنٹ میں مقیم تھی جو الشیخ زاید روڈ پر ایک کثیرہ منزل عمارت کی 17 منزل پہ واقع تھا۔ وقوع کے وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپارٹمنٹ کی بالکونی میں موجود تھی۔ اس نے کرسی بالکونی کے کنارے لگائی اور اس پر کھڑی ہو کر سیلفی بنانے لگی۔ اچانک کرسی اس کے نیچے سے پھسل گئی اور وہ اپنا توازن کھو کر بالکونی سے باہر کی جانب گراؤنڈ فلور پر جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے باعث بدنصیب لڑکی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ دبئی پولیس کی سیکیورٹی انفارمیشن کے ڈائریکٹر کرنل فیصل القاسم نے کہا ہے کہ یہ شہری کثیرہ منزل عمارتوں میں سیلفی لینے کے دوران بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ متحدہ عرب امارات میں پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے اچھی خبر سنا دی گئی ہے۔ اگست 2020 کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں اس وقت ایک نحوست کا راج ہے۔ ایک طرف لوگوں کی اموات ہو رہی ہے تو دوسری طرف کاروبار ٹھپ ہونے کی کروڑوں گھروں کا چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ امارات میں بھی کرونا کی وجہ سے لوگوں کو بہت سے مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں اماراتی حکومت نے تارکین کو مقامی افراد کو ایک اطمینان بخش خبر سنا دی ہے۔ اماراتی حکام نے اعلان کیا ہے کہ ماہ اگست 2020 کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ اگست کے مہینے میں پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں ماہ جولائی کی سطح پر ہی برقرار رکھی جائیں گی۔ اس طرح اگست کے مہینے میں بھی سپر 98 پیٹرول اور 1.91 درہم جو ہے فی لیٹر فروخت ہوگا، جبکہ اسپیشل 95 پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 1.80 درہم ہوگی۔ ڈیزل کی قیمتیں بھی ماہ جولائی والی ہی ہوں گی، یعنی ڈیزل 2.6 درہم فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ واضح رہے کہ رواں سال اپریل میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مئی، جون، جولائی اور اب اگست میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے پر دبئی میں مقیم ایک پاکستانی افضل احمد کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا کے باعث لاکھوں تارکین بے روزگار ہو چکے ہیں یا پھر ان کی تنخواہیں جو ہے کم کی جا چکی ہے۔ اطمینان کی بات ہے کہ اماراتی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اس بار بھی کوئی اضافہ نہیں کیا، مگر موجود معاشی بحران کو دیکھتے ہوئے تارکین وطن کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے پیٹرولیم
آت کی قیمتوں میں کمی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ٹرانسپورٹ کی مدد میں رقم بچانے کا موقع مل سکے۔ امارات میں مقیم پاکستانی بینک ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں وطن واپس نہیں جا سکتے۔ اگر کسی پاکستانی کی وطن واپس جانے کے بعد اسے ڈیفالٹر ڈکلیئر کیا جائے تو وہ واجبات ادا کیے بغیر امارات واپسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو پاکستانی روزگار کی غرض سے امارات میں مقیم ہیں اور مقامی بینکوں سے کریڈٹ کارڈز یا پرسنل لون حاصل کرتے ہیں، اگر انہیں قسطوں یا کریڈٹ کارڈ کی مسلسل عدم ادائیگی کی وجہ سے ڈیفالٹر قرار دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ وطن واپس نہیں جا سکتے۔ انہیں ایئرپورٹ پر ہی روک لیا جائے گا۔ البتہ جو پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں اور بعد میں انہیں ڈیفالٹر قرار دیا جائے تو جب تک وہ اپنے واجبات ادا نہیں کریں گے انہیں امارات میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق امارات میں بینک کی جانب سے قرضہ اور کریڈٹ کارڈز دیتے وقت ہر شخص سے بطور ضمانت چیک رکھوائی جاتی ہے۔ کسی شخص کی جانب سے بینک کے قرضے کی 6 اقساط جمع نہ کرانے اور کریڈٹ کارڈ بل کی مسلسل 3 اقساط جمع نہ کرانے پر اسے نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، جس کے بعد بینک اس کا رکھوایا گیا چیک کیش کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس شخص کا دیا گیا چیک باؤنس ہو جائے تو پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے امارات سے باہر جانے پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ ضمانتی چیک کی رقم 2 لاکھ درہم سے کم ہونے کی صورت میں 2000 درہم سے 10,000 درہم کے درمیان جرمانہ ہوتا ہے۔ جرمانے کی رقم ادا کرنے کے بعد امارات سے باہر سفر کرنے پر عائد پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اماراتی قوانین کے مطابق بینک کا چیک ڈس آنر ہونے کی صورت میں جیل یا جرمانے کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص امارات سے باہر چلا جاتا ہے اور بعد میں اس قسطوں یا کریڈٹ کارڈز کا بل کی عدم ادائیگی پر ڈیفالٹر قرار دیا جائے تو اس کی امارات واپسی تبھی ممکن ہوتی ہے اگر وہ واجب الادا رقم ادا کر دے یا بینک سے رابطہ کروا کے مخصوص رقم جمع کروائے، ورنہ بینک کی جانب سے عدالت میں درخواست دائر کر کے نااہل کے امارات واپس آنے پر پابندی لگوائی جا سکتی ہے۔